قانون کی تعریف کیا کی ہے؟ جو اپنی تمام جزیات پر منطبق آئے. ادھر کالا لکھتے ہیں. اب کالا قاعدہ، کالا کا قاعدہ بیان کریں. کالا اصل میں کیا تھا؟ کاوالا. اب قاعدہ بیان کریں کاوالا کا. واو متحرک مقبل تو واو کو الف سے بدل دیا تو یہ کالا ہو گیا. تو کاوالا والا قاعدہ کالا کی اصل پر باقاعدہ طور پر تمام جزیات پر منطبق آیا ہے یا نہیں آیا؟ ناصر زید ضرب زید. قاعدہ یہ ہے کہ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے. زید ضربہ کا فاعل ہے، چونکہ یہ بھی مرفوع ہے اس لیے کہ قاعدے میں یہ ہے کہ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے تو یہ بھی فاعل بن رہا ہے اس لیے یہ بھی مرفوع ہے. تو وہ قاعدہ اس کی تمام جزیات پر منطبق آیا ہے یا نہیں آیا؟ آیا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ ہیں بلخی؟ کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرحمن. بلخی ہے یا با پر زیر ہے یا زبر ہے؟ زبر ہے. با پر فتح ہے. اچھا، یہ قوم ہے بلخی؟ ہاں جی. آپ کو بلخی کیوں کہتے ہیں؟ اچھا بیٹا، ایک قاعدہ ہوتا ہے ہر چیز کا. وہ صرف نام میں تو قواعد عام ہی چلتے ہیں، قاعدے چلتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو یہ قاعدہ ہوتا ہے. تو قاعدہ کی تعریف یہ ہے وہ جو اپنی تمام جزیات پر منطبق آئے. تو اس کی جزیاں ہوتی ہیں، ہر فاعل ایک جزی ہوگی تو جو بھی فاعل ہوگا وہ مرفوع ہوگا، دوسری جزی ہوگی. ان کی جزیات ہیں. تو ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے. تو فعل کے بعد یہ زید فاعل ہے تو قاعدے میں یہ ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے اس لیے یہ فاعل مرفوع ہے. تو یہ قاعدے پر تمام جزیات منطبق آئی ہیں یا نہیں آئی؟ آئی ہیں. تو اس لیے قاعدے کی تعریف یہ ہے کہ قانون وہ ہے جو اپنی تمام جزیات پر منطبق آئے اور جس سے اس کے موضوع کی جزیات کے احکام معلوم کیے جا سکیں. اس کے موضوع کی تمام جزیات کے احکام معلوم کیے جا سکیں. اس کا موضوع تعلیل ہے تو تعلیل کے احکام قاعدے کے ذریعے سے معلوم ہوں گے. تعلیل کا اب کہتے ہیں پیپر میں سوال آتا ہے کالا کی تعلیل کریں تو آپ کو قاعدے کی طرف جانا پڑے گا یا نہیں؟ جانا پڑے گا. قاعدہ کی طرف جائیں گے، قاعدہ یاد ہوگا تو تعلیل کر دیں گے ورنہ تعلیل بھی نہیں کر سکیں گے. علم الصرف کی اہمیت، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. مسلمانوں کے لیے قرآن و حدیث کو سمجھنا اور سیکھنا نہایت ضروری ہے. یہ دونوں جو ہیں عربی زبان میں ہیں اور عربی زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے عربی گرامر کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے. عربی گرامر کے لیے صرف کے بارے میں اور نحو کے بارے میں مختلف اقوال نحویوں اور صرفیوں سے ثابت ہیں. الصرف ام العلوم والنحو ابوها. الصرف والنحو فی العلم کالروح فی الجسم. الصرف فی العلوم کالضوء فی النجوم. الصرف للمرام کالعین للانام. الصرف فی العلوم کالبدر فی النجوم. آگے وہی قول علی بن جاد الجوہری کا قول کہ جو نحو صرف پڑھے بغیر عالم حدیث بن جاتا ہے یا عربی کا طالب علم بن جاتا ہے، بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کی مثال اس گدھے کی ہے جس کے سامنے چارہ کی تھیلی خالی رکھی ہوئی ہو اور اس میں کوئی چارہ نہ ہو اور وہ اس میں منہ مارنے کی کوشش کرے. تو نحو صرف کو پڑھے بغیر طالب حدیث بننے والے کی بھی صورتحال یہی ہوتی ہے. کوشش تو کرتا ہے کتاب سے کچھ حاصل کرنے کی لیکن حاصل نہیں ہوتا اس لیے کہ اصلی عبارت نہیں پڑھ سکتا. اصلی عبارت نہیں جب تک پڑھے گا فاعل اور مفعول والا اس کو اعراب نہیں دے گا، اس کا معنی نہیں کر سکے گا. معنی نہیں کرے گا تو مفہوم نہیں سمجھ میں آئے گا، حدیث کی سمجھ ہی نہیں آئے گی. تو یہی مثال ہے. علم الصرف پڑھنے کا مقصد یہ ہے قرآن و حدیث کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے. عربی زبان کے دو طرح کے قواعد ہوتے ہیں، صرف اور نحو. کل سے انشاءاللہ صرف کا آغاز کریں گے انشاءاللہ العزیز. کالعین للانام.